بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمرجنسی میں آپ لوگوں کو زحمت دی ہے، آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج پورے ملک میں حکومت نے یوم استحصال اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یوم سیاہ اور یوم استحصال کا اعلان کیا گیا تھا، اور پورے ملک میں اسلام آباد سمیت مختلف لوگوں نے، جماعتوں نے اور خاص طور پر جماعت اسلامی نے ریلیاں نکالی، جلسے کیے، پروگرام کیے، اور یہ سب اس لیے تھا کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں، اور ایک سال سے جو لاک ڈاؤن کا شکار کشمیری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹے، بچے، بزرگ ہیں، اور ان سے اظہار یکجہتی کریں، ظلم کا شکار کشمیریوں سے۔ اور بھارتی سرکار نے، خاص طور پر مودی سرکار نے جس طرح ہندوتوا کا ایک چکر چلایا ہے، اور اس نے پھر کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو بھی ختم کر دیا، اور اس کو ایک سال مکمل ہو گیا، اس پر جو ہے وہ ہم قومی اتفاق رائے پیدا کریں اور پوری دنیا کے سامنے کشمیریوں کا کیس لے کر آئیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی ہمیشہ سے ایک ایسے معاملات پہ جہاں لوکل ایشوز کے اوپر ہم آواز اٹھاتے ہیں، وہیں امت کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، اور خاص طور پر کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے بڑی بڑی سرگرمیاں بھی کی ہیں، اور مسلسل ہم رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں۔ آج بھی یہ ریلی بیت المکرم مسجد گلشن اقبال جو کہ یونیورسٹی روڈ پر چوڑی شاہراہ پر تھے، اس سے حسن اسکوائر تک ہمیں آنا تھا۔ آپ کو معلوم ہے 3 دن عید الاضحیٰ کے گزرے، اور اس میں بھی بہت ایکسٹینسو کام ہوتا ہے، تمام کارکنان ہمارے اس میں انوالو رہے قربانی کے کھالوں میں اور اجتماعی قربانی میں۔ اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچے، کراچی کے عوام، اور تعداد ہزاروں میں تھی، اور بہت پرامن طریقے سے ایک طرح کی ریلی کیا تھی، وہ ایک واک سی تھی کہ جو وہاں سے چل رہی تھی، اور پرامن طریقے سے ہم حسن اسکوائر کی طرف جا رہے تھے، اور وہاں ہمیں اس کو اینڈ کرنا تھا۔ لیکن حسن اسکوائر سے پہلے جو ایک یو ٹرن ہے، اس یو ٹرن کے اوپر جو لوگوں نے معلومات دی ہیں اس کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 لوگ تھے جنہوں نے ایک بم پھینکا ہے باقاعدہ، اور ریلی کے اندر پھینکا ہے۔ ایسی تمام خبریں جس میں یہ بات آئی ہے کہ ریلی کے قریب دھماکہ، وہ غلط ہے۔ ریلی کے عین درمیان میں جہاں پر سب سے زیادہ لوگ موجود تھے اس حصے میں، وہاں پر باقاعدہ بم پھینکا گیا ہے۔ وہ کوئی کریکر نہیں تھا، بم تھا، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس سے جو لسٹ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ 28 لوگوں کی ہے، جن کو ابھی ہم خود وزٹ کر کے آئے ہیں، تمام لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے ساتھی بھی موجود تھے، اور وہاں ہم نے اپنے تمام ایک فرد کا نام بھی موجود ہے، میں پڑھ کے بھی سنا دوں گا۔ تو یہ سب لوگ زخمی ہوئے ہیں اس میں، اور جو بھی میڈیا کے حضرات وہاں موجود تھے انہوں نے بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ وہ جماعت اسلامی کی باقاعدہ اس ریلی میں اور اس واک کے اندر دھماکہ ہوا ہے، اور باقاعدہ بم پھینکا گیا ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف تو ہم پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے بھی 2-3 تقاریر مختلف جگہوں پہ کی ہیں، قومی مشاورتیں ہوئی ہیں، اور اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ دن دہاڑے چوڑی شاہراہ کے اوپر کراچی جیسے شہر میں، کہ جس کے بارے میں اب یہ بات جو ہے وہ طویل عرصے سے آ رہی ہے کہ یہاں امن و امان قائم ہو گیا ہے، اور جو بھی لوگ بھی بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت یہاں کام کر رہے تھے ان کو ہم نے روکا ہے، لیکن دن دہاڑے اس طرح پرامن ریلی کے اوپر بم کو پھینک دینا اور لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کر دینا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو 28 لوگوں کی لسٹ میرے پاس ہے، ان میں سے 3 افراد ایسے ہیں جو اس وقت آپریشن تھیٹر میں اور کرٹیکل پوزیشن میں ہیں، سیریس پوزیشن میں ہیں، اور یہ 29واں فرد بھی میرے پاس آ گیا ہے جو ایک اور ہسپتال کے اندر گیا۔ تو 29 لوگ زخمی ہیں، اور اس میں سے 3 کی سچویشن کرٹیکل ہے، جان کو خطرہ ہے۔ اور اس طرح دن دہاڑے آ کر کوئی اٹیک کر دے اور آرام سے نکل کر چلا جائے تو یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ یہ حکومت کے لیے اس کی ناکامی کی طرف جو ہے نشاندہی کرتی ہے کہ ان کو دن دہاڑے اس طرح سے ریلیوں کے اوپر حملہ ہو جائے، اور حکومت کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہو، اتنی بڑی پولیس ہو، رینجرز ہو، لائن انفورسنگ ایجنسیز ہوں، اور وہ کارروائی کر کے چلا گیا، تو یہ بہت تشویشناک ہے۔ اور اسی طرح سے میں درجہ بدرجہ تمام ایجنسیز اور تمام جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں، اور پولیس سمیت اور رینجر سمیت، ان سب سے بھی، ان کے لیے بھی بڑی تشویش ہے کہ ان کی موجودگی میں یہ واقعہ کیسے ہو گیا۔ بہرحال اس میں ایک اور بات بھی سامنے آئی، اور وہ یہ کہ کشمیریوں سے مسلمانوں کا جو والہانہ تعلق ہے،
خاص طور پر جماعت اسلامی جس طرح سے اس کو اپنے دین ایمان کا مسئلہ سمجھتی ہے، جس طرح قائد اعظم نے اس کو پاکستان کی شہرک کہا ہے، تو ہم صرف زبانی جمع خرچ کرنے کے لیے کسی ایک دن کے موقع پر یہ کارروائی نہیں ڈالتے، کوئی ایونٹ بازی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے کام کا ایک مستقل ایجنڈا ہے جس کو ہم تمام تر اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر لے کر چلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بم دھماکہ ہوا، کارکنان نے خود اپنے زخمیوں کو خود لے جا کر گاڑیوں کے اندر کسی بھی طریقے سے اسپتالوں تک پہنچایا، اور جن کی ڈیوٹی ہم نے وہاں مائک پہ اعلان کر کے لگائی کہ آپ جائیں، اس کے علاوہ کوئی ایک کارکن بھی، کوئی ایک بچہ، کوئی ایک بوڑھا، کوئی ایک جوان بھی اس ریلی سے نہیں گیا. اور ہم نے اس ریلی کو معمول سے زیادہ آگے لے جا کر اینڈ کیا، اور وہاں پر بھی لوگ کھڑے رہے، ہم نے دھرنا بھی دیا، احتجاج بھی کیا، تقریریں بھی کیں، اور پورا جو ہے وہ لوگوں سے، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کتنے عزم کے اندر تھے، ان کے جذبات مزید بڑھ گئے تھے، حالانکہ خون دیکھا تھا لوگوں نے، اور اس طرح سے افراتفری تھی. اس طرح کی چیزوں میں جب کچھ ہوتا ہے تو لوگ منتشر ہو جاتے ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے کارکنوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس ریلی میں شریک تھے، کہ انہوں نے واقعتاً جو ہے وہ اپنا حق ادا کیا ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی مرتبہ، جہاں تک میری معلومات ہیں، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کشمیر کے کسی پروگرام یا ریلی پر کسی نے اٹیک کیا. کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. تو یہ بہت الارمنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی راہ دندناتی پھر رہی ہے ہمارے ملک میں، اور یہ سب شاخسانہ ہے ان تمام پالیسیوں کا جو ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے اختیار کیں، جس کے نتیجے میں بھارت کو کھل کر اپنی کارروائیاں کرنے کا موقع ملا ہے. یہ جو ہم امریکی جنگ میں کود پڑے تھے، تو بھارتی جو اڈے تھے را کے، وہ سب افغانستان کی سرحدوں، ہماری بارڈرز کے اوپر انہوں نے اپنے اڈے قائم کر دیے تھے. انہوں نے یہاں دہشت گردی کے ماحول کو پروان چڑھایا تھا، اور اب بھی انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی سسٹم، اس کا مطلب ہے، بنایا ہوا ہے. اور اگر یہ سسٹم ان کا نہیں ہے تو اب حکومت کو سامنے آنا چاہیے، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کو، اور ہماری جتنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو سامنے آ کر بالکل واضح کرنی چاہیے صورتحال. اتنی بڑی شاہراہ کے اوپر وہ کارروائی کر کے بھاگا ہے، تو اب اس کو گرفتار کرنا، اس دہشت گرد کو جس نے یہ کام کیا ہے، اور کیفر کردار تک پہنچانا ہماری حکومت کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کم از کم 24 گھنٹے کے اندر اس کام کو ہو جانا چاہیے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سی سی فوٹیج، سی سی کیمرے، ٹی وی جو ہے وہ موجود ہیں، اور جگہ جگہ موجود ہیں. ہم نے خود دیکھا کہ ٹھیک ہے، ہم نے ایک گاڑی رینجرز کی بھی دیکھی جو پیچھے گئی تھی. جو بات جتنی ہے وہ بیان کرنی چاہیے، لیکن اس طرح سے کوئی نیا واقعہ کل کو ہو جائے، میڈیا پہ کچھ اور بات شروع ہو جائے، اور اتنا بڑا واقعہ، اس کو سیریس لینا چاہیے. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. کشمیر کے اوپر اس موقع کے اوپر جب 1 سال مکمل ہوا ہے انڈین ٹیررزم کو جو وہاں کشمیر میں کر رہا ہے، اس کا اسٹیٹس ختم کرنے کے بعد، اور لاک ڈاؤن کو اس موقع پر، یہ بہت سگنیفیکنٹ واقعہ ہے. اس کو لائٹ نہیں لینا ہوگا. اس کو میڈیا کو بھی ٹھیک طریقے سے ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور اس کو حکومت اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی سیریس طریقے سے ٹیک اپ کرنا چاہیے. ہم 24 گھنٹے میں توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مجرم پکڑا بھی جائے گا، اور بالکل اس کا تانا بانے جتنے بھی ہیں وہ سب پکڑے جائیں گے. پورا نیٹ ورک جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اور اگر وہ نہیں ہوا تو جماعت اسلامی اس میں آزاد ہے کہ اپنے مرکز سے مشورہ کرنے کے بعد ہم ملک گیر سطح کا کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ اعلان کریں. ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر قومی اتفاق رائے میں کوئی کمی آئے. ہم حکومت پہ تنقید بھی کرتے ہیں اس معاملے پر. وہ کشمیر کے معاملے میں جو لیت و لال سے کام لیتی ہے، انہوں نے صرف چند مواقع کو یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ کشمیر کے لیے ہیں 5 فروری 5 اگست وغیرہ، اور باقی پورے سال سوتے رہو. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، تنقید بھی کریں گے، راستہ بھی دکھائیں گے، لیکن ہم قومی اتفاق رائے پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر یہ بات تمام لوگوں کی طرف سے، خود وفاقی حکومت کو اس میں انٹرسٹ لینا ہوگا، اور صوبائی حکومت کو اس میں سامنے آنا ہوگا، اور اس میں مجرموں کو پکڑنا ہوگا، تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزوں کا سدباب ہو اور ہمارے لوگ محفوظ رہیں، پاکستان کے لوگ کہ جو راہ کے ایجنٹ اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں. میں اس موقع پر جو ہے وہ نام اس لیے پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ مختلف فگرز چلتی رہتی ہیں. آغا خان ہسپتال میں ہمارے 11 لوگ کارکنان جو ہیں وہ زخمی ہیں. حبیب اللہ صاحب ہیں، 30 سال عمر ہے. فیروز خان 24 سال. انور خورشید 50 سال. عبد المحسن یہ 48 سال. محمد مقصود 65 سال. شوکت ربانی 50 سال. محمد داؤد 50 سال. نور الحق 55 سال. زاہد مبین 38 سال. شیخ ماجد 55 سال اور محمد عمر 25 سال. یہ 24 سال 25 سال 30 سال 65، یعنی بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب اس میں زخمی ہیں. اور ان میں سے جو ہے وہ 2 لوگ ایسے ہیں جو آپریشن تھیٹر میں ہیں. عبد الحسین نام ہے، عبد الاحد عبد الحسین ان کا نام ہے جو شناختی کارڈ پر ہے، اور شوکت ربانی. لیاقت نیشنل ہسپتال میں حبیب الرحمان، ریاست صاحب، نظام الدین، ایوب، رفیق اور احمد ایک بچہ ہے چھوٹا سا. اور میں اب اس بچے سے ملا تو مجھے
یعنی اس نے اپیل بھی کی ہے لوگوں سے، اور پھر اس نے عزم کا مظاہرہ کیا، اور زخمی حالت کے اندر اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا. چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی، اور اس کے والد بھی زخمی ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اس راستے میں ہم ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بچوں کا ہمارا عزم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حوصلہ ہمارے بچوں میں ہے، ہمارے جوانوں میں ہے، ہمارے فوج کے سپاہیوں میں ہے، وہ ہمارے کرتا دھرتاؤں کے اندر بھی وہ حوصلہ پیدا ہو جائے، اور وہ ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی وہ ہمت اور جرت پیدا ہو جائے، تاکہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے. ان میں جو رفیق تنولی ہیں ایک لیاقت نیشنل میں، وہ بہت کرٹیکل ہیں، اور ان کا اس وقت بھی آپریشن جاری ہے، اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ دعا کریں ان کے لیے. جناح اسپتال میں ابو بکر ہیں، اور وہ بھی 16 سال کا بچہ ہے ابو بکر، اور ندیم ہے 38 سال کے، مشتبہ ہیں 35 سال، 13 سال کا عبد الباری ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی ریلیوں میں شریک ہوتے ہیں. عبید اللہ ہیں 32 سال کے، مقدر مسعود 30 سال، عبد الواسع عبد الرافع 28 سال، اور تاج علی 39 سال. اسی طرح ناظم آباد کے ایک اسپتال میں، الخدمت اسپتال میں موسیٰ خان ہیں. تو اس طرح یہ سب لوگ زخمی ہیں، کسی کے پیر میں لگی ہے، کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ لہو لہان تھے، اور ان میں سے 3 لوگ بہت زیادہ کرٹیکل ہیں. یہ ہم نے بالکل آپ کو ناموں کے ساتھ یہ بتا دیا ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. اگر کوئی اور بھی کوئی بتاتا ہے کوئی زخمی کہیں گیا ہے تو ہمیں اطلاع کریں تاکہ اس کی دیکھ بھال کی جا سکے. بہرحال ہم آخر میں ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری کشمیریوں سے جو وابستگی ہے اور ان کے حق کے لیے جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے گی، اور جماعت اسلامی 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. جس طرح آج ہمارے کارکنوں نے عزم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک آدمی بھی ریلی میں سے نہیں گیا، یہ معمولی بات نہیں ہے. جان ہتھیلی پہ رکھ کر جو ہے وہ آپ موجود رہیں سڑک کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہو کہ ایک دھماکہ ہو چکا ہے اور خدا نہ خواستہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ شوق شہادت ہے، یہ جذبہ جہاد ہے. ہم یہاں پر لڑ تو نہیں سکتے بھارتی فوج سے، لیکن ہم ان کے جہاد کرنے والوں کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ نے جماعت کے کارکنوں کو اور ان لوگوں کو کہ جماعت کی ریلی میں شریک تھے، اس طرح سے ان کو یہ سعادت دی ہے کہ ان کا خون بھی کشمیری مسلمانوں کے خون کے ساتھ اس جد و جہد میں شریک ہو گیا ہے. ہمارے تو سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے راستے کھلیں، یہ باڑیں ختم ہوں، اور حکمران راستہ دیں تو ہمارے جوان جا کر بھارتی فوج کا مقابلہ کریں. لیکن ظاہر ہے حکومتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ریاست کا نظام ہے، ہم اس کو تلپٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جذبہ موجود ہے. تو جو کام ریاست کا ہے پھر ریاست کو وہ کام انجام دینا چاہیے. آج ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے لوگوں نے اپنے عزم کا مظاہرہ کیا ہے. یہ جد و جہد جاری رہے گی، پورے پاکستان میں جاری رہے گی، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ کشمیریوں سے وابستگی رکھتے ہیں. یہ امت کا معاملہ ہے، یہ امت کا ایجنڈا ہے، یہ پاکستان کی شہرگ ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے. یہاں سے ہمارے سارے دریا نکلتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری وابستگی اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی مودی اور نہ کوئی ایسا کہ جو امریکی ایجنٹ کا اور بھارتی ایجنٹ کا کردار ادا کرے. نہیں دیکھیں، یہ تو سیدھی بات ہے، سیکیورٹی لیب سے اس کو تو یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنے دن دہاڑے. کوئی چھوٹی گلی نہیں تھی یار، کوئی بلڈنگوں کے اندر گھری ہوئی کوئی جگہ نہیں تھی، کھلی شاہراہ ہے. اس سے بڑی شاہراہ تو کراچی میں شاہراہ فیصل ہے، یا یہ یونیورسٹی روڈ ہے، یا یہ پاکستان شاہراہ پاکستان ہے. یہ بڑی بڑی جو ہے وہ شاہراہیں ہیں. ان شاہراہوں کے اوپر دن دہاڑے جو اس طرح کام کرے تو یہ تو سیکیورٹی لیبس ہے نا. اور ہم نے ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ چھپ کے کوئی ریلی کی ہو. 2 دن اخبارات کے اندر اشتہار بھی آتے رہے، سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہا، اخباروں کے اندر خبریں لگتی رہی ہیں، میڈیا کے اوپر آتا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی ریلی ہوگی. پورے ملک میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہ سیکیورٹی لیبس ہے، اور اس کو دیکھنا پڑے گا، سیریس دیکھنا پڑے گا. 14 اگست آ رہا ہے، اور اس 14 اگست کو پوری جو ہے وہ اس کو احتشام کے ساتھ اس قوم کو منانا چاہیے. اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پوری طرح سے شریک ہوں گے. اور یہ سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت اور حکومتی اداروں کا کام ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ سندھو دیش کی بات کی، اس طرح کے ماضی میں بھی بہت ساری تنظیمیں کہیں نہ کہیں سے ٹویٹ کرتی رہی ہیں. ہمیں اس طرف جا کر کسی ایک تنظیم جو کہ اب مختلف چیزوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اس پر جا کر ڈی ٹریک نہیں ہونا چاہیے. اگر جو کوئی بھی ہے، حکومت کی اور ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پکڑے اور قوم کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ جو ان نون قسم کے ٹویٹ آ جاتے ہیں اور اس طرح سے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ کام نہ کیا جائے. کھلے عام ہم نے پروگرام کیا ہے، کشمیر کا پروگرام کیا ہے. کشمیر کے پروگرام پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. یہ جب سے یہ تحریک وہاں پر 89 سے زور پکڑی ہے، پورے پاکستان کے عوام ان پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں. ہم نے شارع فیصل پہ جو پروگرام کیا تھا بارش کے دوران، آپ نے دیکھا تھا ملین کتنے لاکھوں کی تعداد میں خواتین، بچے، عورتیں سب تھے. تو یہ کوئی چھپ کے کیے جانے والے کام تو نہیں ہوتے. تو یہ کہہ کر کوئی بھی اگر ایجنسی یہ کہتی ہے یا پولیس کہتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدشات سے آگاہ کر دیا تھا، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدشات سے آگاہ کر دیں اور ہم ریلی اپنی ملتوی کر کے گھر بیٹھ جائیں.
اور یوم استحصال بھی نہیں بنائیں اور یوم سیاہ بھی بھارت کے خلاف نہ بنائیں، تو اس سے اچھی بھارت کی خدمت اور کیا ہوگی کہ اگر کوئی خدشات سے آگاہ کر دے اور آپ گھر بیٹھ جائیں، تو ہم تو بھارت کی خدمت نہیں کر سکتے. ہمیں تو جتنے آگاہ کریں گے ہم اس سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ، اور ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کرے. نہیں دیکھیں، بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو محفوظ رکھا، ہماری خوشی ہے. اللہ ہمارے بھی سب لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اگر یہ مشکل وقت آیا ہے تو اس میں استقامت دے. تو ہم تو یہی بات کہتے ہیں. اور جس نے جماعت اسلامی کو، اس لیے کہ کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی کا جو کنٹریبیوشن ہے، کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جو قربانیاں ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نظر آتا ہے؟ میں ظاہر اس موقع پر اختلافی بات کرنے سے گریز کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ مجھے بتائیں کہ وہ سیریسنیس جو جماعت اسلامی کی ہے کشمیر کے حوالے سے، یہ تو سب کی ہونی چاہیے تھی نا، سب کی ہونی چاہیے، ہر پارٹی کی ہونی چاہیے. لیکن وہ تو ایونٹ بازی سے آگے نہیں بڑھتا ہے. ہم تو اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر کام کرتے ہیں. ہم دل و جوہر ہم بھاگ جاتے سارے دھماکہ ہوتے ہی، اگر ہم اس کو اپنا ایمان نہیں سمجھتے. ہم تو اس کو پورے یقین کے ساتھ یہ کام لے کر چلتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی پر اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ تھریٹ محسوس ہوتا ہے نا کہ جماعت اسلامی موبلائز کرتی ہے، رائے عامہ بناتی ہے، جو کام حکومتیں نہیں کر پاتی وہ جماعت اسلامی کرتی ہے. قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک منور حسن صاحب اور سراج الحق صاحب اب امیر ہیں، پوری جماعت متحرک ہو کر اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے. یہ قومی مسئلہ ہے اور ہمارے شہرک کا مسئلہ ہے. جی دیکھیں، سی ایم صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم اپنی تمام تر چیزیں کریں گے. ہم نے بھی ان سے کہا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ بہت بڑا سیکورٹی لیپس ہے. نہیں دیکھیں، ظاہر ہے یقین کا کیا مطلب ہے، وہ ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. یقین ہو یا نہ ہو ان کی ذمہ داری ہے. ناصر شاہ صاحب اسپتال آئے، سعید غنی صاحب آئے، ٹھیک ہے. مجھے اور بھی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے بھی فون آئے، سب نے بڑے دکھ کا بھی اظہار کیا. لیکن ظاہر بات تو یہاں شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کریں لوگوں کو، وہ بھی کشمیر جیسے مسئلے کے اوپر. میئر صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی اسپتالوں کا وزٹ کیا ہے. ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے بھی اس موقع کے اوپر ہمارے کارکنان اور جو عوام شریک تھے زخمی ہوئے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کیا ہے. سب کا شکریہ. لیکن ذمہ داری تو ذمہ داری ہے، سب کو ادا کرنی پڑے گی. شکریہ، جزاک اللہ.